آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سیرت میں سختی بھی ملتی ہے اور نرمی بھی. رحمت للعالمین. ایک ایتھیس نے اعتراض کیا یہ رحمت للعالمین ہے اور جناب گردنیں اڑانے کا حکم بھی دے رہے ہیں, یہ کیسے رحمت للعالمین ہے؟ بھائی رحمت للعالمین کا یہ مفہوم کہ کسی کو کچھ بھی نہ کہیں یہ رحمت نہیں ہے, یہ انسانیت کے لیے زحمت بن جائے گی یہ عادت, تو کیونکہ اس صفت کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے. رحمت کا معنی ہر لحاظ سے جامع شخصیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور واقعہ کئی بار سنا چکا ہوں, دوبارہ سنا کے بس پھر آگے بڑھتا ہوں, کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کر رہا تھا, گرفتار ہو گیا, تو آپ نے حکم دیا اس کی گردن اڑائی جائے. اب دیکھو گردن اڑانے کا حکم دینا بظاہر یہ رحمت کے خلاف ہے نا. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی گردن کیوں اڑائی جائے, اسلام تو بہت وسیع مذہب ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ بہت غفور رحیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا گردن, کیونکہ نہیں اڑائی تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی, کل دوبارہ جاسوسی کرے گا. ہمارے ساتھ پہلے اپنے لوگ ہیں, لیکن اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں, میں 6 بیٹیوں کا باپ ہوں, آئندہ نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ ترس آیا اور آپ نے اس کو چھوڑنے کا حکم دے دیا. دوبارہ گرفتار ہو گیا, دوبارہ کمبخت جاسوسی کر رہا تھا. پھر اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا, مجھے نہ مارے, میری 6 بیٹیاں ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. حکم دیا اس کو مار دو, اس لیے کہ اس کی بیٹیوں کا خیال کریں یا اپنے ساتھیوں کا خیال کریں. کیسا بیلنس اس میں, اصل بتا دیا کہ اصل رحمت ہے. ایک روایت میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کی صفات اختیار کرو. اللہ کی صفت کیا ہے؟ جود و سخاوت ہے اس میں. اللہ کیا ہے؟ غیرت والا ہے. تو ہمیں بھی اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے؟ غیرت. تو اللہ کی صفت یہ ہے کہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو آئندہ کن اصولوں پہ یہ کائنات چلے گی, وہ اصول اللہ نے پہلے لکھ دیے. جب کوئی ملک وجود میں آتا ہے تو آئین پہلے بنتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی جان؟ آئین پہلے بنتا ہے, اس کے بعد اس آئین کے تحت قانون وضع ہوتے ہیں. تو اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم. حدیث میں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ کیا ہے؟ قلم. کائنات کو بنانے کے بعد, تاکہ جو کائنات جن اصولوں پہ چلے گی نا وہ اصول, وہ آئین پہلے سے طے ہو جائیں کہ اس آئین کے تحت چلے گی. اور اللہ نے سب سے پہلی چیز قلم بنا کے اسے حکم دیا لکھ. ٹھیک ہے نا, کیا حکم دیا؟ بولو نا, لکھ. تو پہلا اصول لکھا سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. کیا پیاری بات اللہ نے ہم لوگوں کے لیے لکھ دی, جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں. یعنی جہاں غصے اور رحمت میں ٹکراؤ ہوگا تو رحمت کیا ہوگی؟ رحمت کا گراف ہمیشہ اوپر رہے گا. اللہ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ میرا جو غضب ہے وہ ہوگا ہی نہیں, میرا غضب ہوگا ہی نہیں, ہمیشہ کیا رہے گی؟ رحمت. رحمت ہی رحمت کے اصول پہ چلے گی, غضب نہیں ہوگا. تو پھر لوگ پیغمبروں کی نہیں مانتے. قوم عاد, قوم سمود تباہ نہ ہوتی, قوم لوط تباہ نہ ہوتی, فرعون سمندر میں غرق نہ ہوتا پانی میں, اور آگ میں نہ جلتا, اور جہنم نہ ہوتی. تو اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ میرا غضب ہوگا ہی نہیں, بلکہ اللہ نے لکھا کہ غضب بھی ہوگا, رحمت بھی. لیکن رحمت اور غضب میں جب ٹکراؤ ہوگا نا تو رحمت کو کیا کروں گا؟ غالب کروں گا. جیسے کوئی گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کا تقاضا ہے کہ معاف کیا جائے, سابقہ گناہوں کا تقاضا ہے کہ معاف نہ کیا جائے. تو جب ٹکراؤ ہوگا تو رحمت کو اللہ کیا کر دیں گے؟ غالب کر دیں گے. رحمت کو اللہ ہمیشہ غالب کریں گے. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت کہ جب رحمت اور غضب میں ٹکراؤ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کیا ہوتی؟ ہمیشہ غالب ہوتی. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں.
مشرکین مکہ نے کتنا ستایا. جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم, سب کو معاف کر دیا, ضرورت نہیں ہے تلوار چلانے کی. بھائی اب ان کو قتل کر کے کیا ملے گا ہمیں, ضرورت نہیں ہے, جو اللہ نے ہمیں غلبہ دینا تھا وہ دے دیا ہے. تو نہیں تلوار چلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ مشرکین کے جو سردار تھے ان کو الگ سے عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جہاں یہ جو جاسوس پکڑا گیا تو اس میں بھی معافی مانگی, 6 بیٹیوں کا حوالہ دیا. جب 6 بیٹیوں کا حوالہ دیا تو بیٹیاں ہونا اس کی علامت ہے کہ باپ پہ کیا کیا جائے, رحم. بیٹیوں کا کون پوچھے گا بعد میں. جاسوس ہونا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ گردن اڑائی جائے. تو یہاں بھی رحمت اور غضب کیا ہو رہے ہیں, بولو بھائی, ٹکرا رہے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا, چھوڑ دو. بیٹیوں کا واسطہ دے رہا ہے. دوبارہ جب پکڑا گیا ہے تو اب بھی اگر چھوڑنے کا حکم دے دیا جاتا تو اس کا مطلب صفت غضب ہے ہی نہیں. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آپ کے اندر غضب کی اور انتقام کی صفت ہی ختم ہو جائے, انتقام لیس ہو جائیں. اس کا مطلب آپ قوم کے لیڈر نہیں بن سکتے, آپ قوم کو گائیڈ نہیں کر سکتے, آپ قوم خود بھی ڈوبو گے, قوم کو بھی ڈبو دو گے, آپ برباد ہو جاؤ گے. تو میں یہ اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہی چیز ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اصل پیار ہے, اصل محبت ہے, اصل رحمت ہے, اس کو غالب رکھنا ہے ہمیشہ. لیکن انتقام لیس بولو نہیں بن جانا, غضب لیس بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, نہیں بننا ہے. ایسا نہیں ہو جانا کہ اتنے میٹھے کے جو بھی چائے نگل لے کھا کے. تو یہ جو علماء پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یوں نہیں کیا تو ان کو غصہ کیوں آ گیا, کھڑے کھڑے سنا کیوں دی, یہ تو بھائی آدمی ہے, روٹی کھائیں گے تو غصہ آئے گا. اور اگر اتنے میٹھے کے جو مرضی کرتا رہے غصہ ہی نہ آئے تو ایسا نہیں ہو.